لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مقام نبوت اور مقام رسالت کے متعلق بعض ضروری گزارشات عرض کی گئیں. اسی سلسلہ کی یہ کڑی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان اقدس میں ایک گروہ نے ہمیشہ سے غلو کیا اور مقام ابدیت اور مقام الوہیت کا لحاظ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ شرک کی وادیوں میں ضلالت کی راہوں پر بھٹک گئے. تو اسی پہلو پر جو غلط فہمی لگی، اس کی ایک بنیاد یہ تھی کہ حضرات انبیاء کرام کو بشریت اور ابدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کی صفات کا حامل مانا گیا، اور یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام کے لیے بشریت یا ابدیت کا نظریہ بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ جھوٹی روایات، جھوٹی حکایات جو بزرگوں سے چلی آئی تھی، ان کے اسلاف سے منقول ہوتی ہوئی چلی آئی تھی، جس میں خالصتاً شرک کی تعلیم تھی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ابنیت کا باطل عقیدہ تھا، اور یہ روایات
ان لوگوں میں پھیل چکی تھی ہر عام و خاص میں، تو دوسری بنیاد یہ بنی کہ انہوں نے ان روایات کو اللہ تعالی کی کتاب کے محکمات پر ترجیح دیتے ہوئے یہ بہانہ کیا کہ یہ غیر اللہ کی پکار اور مشکل کشائی، حاجت روائی کا نظریہ ہمیں تو اہل اللہ، انبیاء، اولیاء سے ملا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے خود یہ دعوت دی ہے، حضرت مریم نے خود دعوت دی ہے، حضرت عزیر نے خود دعوت دی ہے۔ تو یہ نظریہ تو ہمارے اکابر کا نظریہ ہے اور روایات سے ثابت شدہ نظریہ ہے۔ تو قرآن کریم نے پہلی فکری گمراہی کا رد یوں پیش کیا کہ بڑے زوردار انداز میں انبیاء کی بشریت کو بیان کیا، ان کی ابدیت کو بیان کیا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ اور دوسرے جو فکری گمراہی تھی کہ حضرات انبیاء جو ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں نے ان کے ذمہ لگا دیا، تو ان روایات کو بہترین انداز میں رد کیا اور حضرات انبیاء کی طہارت اور صفائی پیش کی۔ دنیا میں بھی اتمام حجت کی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ میدان قیامت میں بھی حضرات انبیاء صاف انکار کر دیں گے۔ ایک آیت گزشتہ بیان میں آپ نے سن بھی لی، تو یہ انداز چلا، اور یہ آج بھی دونوں چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرہ میں۔ بشریت انبیاء جب بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو توہین ہے، یہ تو بے ادبی ہے، اور جھوٹی روایات کا ایسا انبار لگا دیا گیا کہ جو اصل دین ہے اس تک رسائی بہت کم لوگوں کو ہے، اور جو جھوٹی روایات ہیں تو یہ گدھا ریڑھی والے کو بھی یاد ہے، اور ہر آدمی اس جھوٹ پہ پکا ہے۔ اگر کسی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کے آپ پاس بیٹھے اور دین کا معاملہ آئے تو وہ آپ کو 15-20 جھوٹی روایتیں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سنا دے گا، اور کلمہ اسے پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارے خطباء کا کمال، واعظین اور منبر و محراب کا طبقہ، کہ انہوں نے جھوٹی روایتوں کو ایسا پھیلایا کہ عوام بیچارے اس کو دین سمجھنے لگ گئے۔ اب کچھ لوگ اصلاح کے لیے اٹھے تو انہوں نے بھی کمال کیا کہ انہوں نے صحیح احادیث کا بھی ریجیکٹ کر دیا اور حدیث کا انکار کر دیا کہ حدیث چیز ہی کوئی نہیں۔ وہ اسی عمل کا رد عمل ہوا۔ تو انہوں نے بھی سمجھا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ ذخیرہ احادیث کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ دونوں گمراہیاں ہیں۔ جھوٹی روایات پر مذہب کی بنیاد رکھنا یہ وہ شرک کا گیٹ ہے،
اور احادیث صحیحہ پیغمبر کے فرمودات اور بیان رسول سے انکار کرنا، تو یہ خالص الحاد زندگی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی مسئلہ بن گیا کہ جب ہم جھوٹی روایتوں پر رد کرتے ہیں تو ایک طبقہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث نہیں مانتے، حالانکہ تحقیق تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ رسول پاک کی حدیث ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اور اس سے بڑے بڑے لوگ فکری گمراہی میں مبتلا ہوئے، جب جھوٹی روایات کا رد سنا تو انہوں نے صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیا، فرمودات رسول کا بھی انکار کیا۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو انتہائی نازک ترین کام ہے۔ بغیر تحقیق کے احادیث پہ گفتگو کرنا حرام ہے، جب تک تحقیق نہیں۔ آج ہر بندہ محقق بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو روایات کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اہل اصول نے تقریباً 65 علوم لکھے۔ روایت کی تحقیق تب ہوگی کہ 65 علوم سے واقفیت ہو۔ آج معاملہ الٹ ہو گیا، آج لوگوں نے یہ کہہ دیا قرآن کے قریب نہیں جانا، اور ہر ان پڑھ روایتوں کے پیچھے پڑا ہے اور قرآن سے ڈرا رہا ہے۔ قرآن جب تک 15 علوم نہ ہوں تو قرآن نہیں سننا، درس میں نہیں بیٹھنا۔ تو ان کو یہ بتاؤ کہ جب تک 65 علوم نہ ہوں تو فضائل اعمال بھی نہیں پڑھنی۔ تو پھر کیا بنے گا؟ 15 علوم تو کم ہے میرا خیال ہے 65 سے۔ تو یہ ایک فکری گمراہی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے، قطعی اور یقینی حدیث، جو پیغمبر کی زبان اقدس سے جس کا ہونا قطعی اور یقینی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا، میں نے جو بات نہیں کی تھی اس نے کی میرے ذمہ لگا کر، تو وہ پکا جہنمی ہے۔ اس پر بعض علماء نے لکھا کہ وہ کافر ہے جان بوجھ کے، کیونکہ اس میں سارے دین میں اختلاط ہوگا۔ تو یہ حدیث قطعی ہے، 105 صحابہ سے منقول ہے، متواتر حدیث۔ تو بہرحال قرآن مقدس نے ایک اصول دیا، اور جہاں پر دونوں چیزوں، یہ جو فکری گمراہیاں تھی، دونوں کا رد پیش کیا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ان یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، دونوں کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں۔ کون سا بشر؟ جس کو نبوت ملے، جس کو کتاب ملے، جس کو حکم ملے۔ تو یہاں بتا دیا کہ نبوت ملتی بشر کو ہے، بشریت کا اس بات کیا، اور ساتھ ذکر کیا
کہ تم تو حضرت عیسیٰ کی باتیں کرتے ہو، میں سب انبیاء کی صفائی پیش کر رہا ہوں کہ کسی میرے پیغمبر نے آج تک یہ دعوت نہیں دی کونو عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا مجھے مشکل کشا سمجھ کے پکارو، حاجت روا سمجھ کے پکارو، میرے سجدے کرو، میرے نام کی منت منوتی نظر نیاز دو، مجھے معبود سمجھو، میرے قبر پہ طواف کرنا، اس پہ سجدے کرنا، یا حاجات و مشکلات میں مجھے پکارنا۔ اللہ فرماتی ہیں یہ کسی پیغمبر کے لائق ہی نہیں، یہ کسی پیغمبر کی شان ہی نہیں، اور یہ کسی پیغمبر سے ممکن ہی نہیں۔ اب سب روایتوں پر جڑ پیغمبر رکھا کہ وہ روایات سب جھوٹی جس میں غیر اللہ کی پکار کا ذکر ہو، وہ روایات سب جھوٹ پہ مبنی، چاہے انبیاء کی طرح منسوب ہوں، اولیاء کی طرح منسوب ہوں، جس میں غیر اللہ کی پکار کے تذکرے ہوں، وہ سب جھوٹ کا جھوٹ ہے۔ نہ کوئی پیغمبر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مشکل کشا ہوں، اور نہ کوئی میرا ولی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مشکل کشا ہوں۔ اب دیکھو کتنا سا مضمون ہے قرآن کا، کونو عباد لی من دون اللہ، نہیں ہو سکتا۔ اچھا انہوں نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن كُونُوا ربانیین، سب انبیاء نے دعوت دی کہ لوگوں ربانی بن جاؤ۔ کیا بنو؟ ربانی جین، ربانی بن جاؤ۔ ربانی وہ ہوتا ہے جو خود مخلص موحد ہو اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتا ہو۔ ربانی وہ ہے کہ خود موحد ہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی کونو ربانی جین، کہ لوگوں ربانی بنو۔ کیا خیال ہے؟ کیا بن جاؤ؟ ربانی کون ہوتا ہے؟ ربانی کے ویسے 4 معنی مفسرین نے کیے، ہم ایک پر ہی گزارا کریں گے۔ ربانی وہ ہے جو خود موحد ہو اور توحید کالی نہیں، توحید حالی ہو۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ توحید کالی نہیں کافی۔ کون سی توحید ہو؟ حالی۔ توحید کالی وہ ہوتی ہے جو اس زبان کی نوک پہ ہو، اور توحید حالی وہ ہوتی ہے کہ جو پورے وجود میں رس جائے۔ توحید کالی صرف زبانی دعویٰ ہے، اور توحید حالی وہ ہے جو دل میں جڑ پکڑے، جس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا، اصلھا ثابت، اصلھا ثابت۔ یہ توحید کا وہ باغ، وہ درخت، کلمہ طیبہ، جس کی جڑ دل میں، دل کی گہرائی میں اتر جائے، وہ ہوتی ہے توحید حالی۔ اصحاب پیغمبر کی توحید حالی تھی، حالی حال میں اتر گئی، توحید عملی۔ اور آج اکثر توحید کالی بھی نہیں ملتی، حالی تو چھوڑو، توحید کالی بھی تلاش کرنا مشکل ہے۔
تو توحید حالی یہ ہے کہ تیرا عمل سے توحید ظاہر ہو، تیرے کردار سے توحید ظاہر ہو، تیری گفتار سے توحید ظاہر ہو، تیرے اندر اللہ کی وہ محبت اتر جائے جس کو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں یہ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، مشرک کو اپنے معبود کے ساتھ اس طرح محبت نہیں ہوتی جیسے موحد کو اپنے معبود کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس بات کو سوچو، جذبات نے ہمیں خراب کر دیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ بات ہے۔ میرا خیال ہے مشرک کو اپنے معبود سے تو بظاہر زیادہ محبت لگ رہی ہے۔ مشرک غیر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اور ہم اللہ کے لیے، تو پھر محبت ان کی زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو توحید حالی نہیں، یہ لفظ بھولنا نہیں ہے اور اس کو سوچنا ہے۔ اور صحابہ کی توحید حالی تھی، سبحان اللہ۔ پیغمبر کریم مسجد نبوی میں تقریر کر رہے، ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت دہدہ تو دروازے سے گزرے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے اقرض اللہ قرضا حسنا، اس کے کانوں پہ آواز پڑ گئی، یہ اپنے باغ میں جا رہا تھا۔ عرب والوں کا دستور تھا جب کھجور کا، ان کا اکیلی فصل کھجور کی تھی، جب تیار ہوتی تو اپنے بچے، گھر والے سب کو لے کر اپنے باغ میں ڈیرا لگا لیتے، اور وہی ان کی پونجی تھی، فصل تھی۔ تو یہ جا رہا تھا، اس کی جب کانوں پہ آواز آئی یہ مڑا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر آپ گواہ بن جائیں، میرا جتنا باغ ہے میں نے اللہ کو قرض کے طور پہ دے دیا ہے۔ اب سوچتے ہیں ہم میں بھی کوئی ایسا آدمی ہے، پورا باغ، اس کا نام ہے توحید، اب نہیں بولو گے، توحید حالی، اندر توحید اتر گئی ہے۔ یہ دروازے پہ گیا، باغ کے دروازے پہ، اور گھر والوں کو کہتے ہیں باہر آ جاؤ، اور ایک کھجور بھی نہیں لینی۔ انہوں نے کہا خیر ہے، کہتا ہے یہ باغ میں نے قرض دے دیا ہے، خالی ہاتھ باہر آ جاؤ۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں۔ وہ کیا وجہ تھی کہ تبوک کا چندے کا اعلان ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور صحابہ کا مقابلہ کس میں ہے کہ آج زیادہ اللہ کی راہ میں ہر ایک کا جذبہ میں دوں گا۔ آپ اور میں بھی سوچتے ہیں بھئی ہم نے بھی کبھی یہ مقابلہ کیا ہے۔ ہمارا مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے وہ دے دے میں بچ جاؤں، وہ دے دے میں بچ جاؤں۔ تو وہاں توحید حالی تھی۔
حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے پاس مال اس وقت زیادہ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج نمبر میں ہی لے جاؤں گا. ہر مقام پہ ابو بکر صدیق آ گئے، لیکن میرے دل میں تھا کہ ابو بکر صدیق کے پاس مال کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے، تو آج نمبر میرا آگے ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے سارعوا الی المغفرہ، سابقوا بالخیرات، نیکیوں میں ریس کر کے بھاگنا. اور یہ جذبہ کہ میں نیکی زیادہ کر لوں، ہماری سوچیں بدل گئی. ہماری سوچ یہ ہے کہ میں دنیا زیادہ کما لوں، میری دکان بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے. اور صحابہ کی دوڑ ہے کہ آخرت میں میں سب سے آگے نکل جاؤں. ان کی ریسی اس میں ہے. یہ ہوتی ہے توحید حالی، اللہ کی محبت والی توحید، کہ جب اللہ کا حکم آئے گردن جھک جائے، کوئی چیز آڑ نہ بنے. یہ توحید رچ پچ جاتی ہے، اندر اترنے والی توحید. اور یہی ہے اشد حبا للہ. تو مال سب نے لایا، صدیق اکبر نے بھی لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری علامات سے محسوس کر گئے کہ صدیق کے پاس مال تھوڑا ہے اور فاروق اعظم کا مال زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز بدل دیا. سوال تو یہ تھا کہ فاروق تو کتنا لایا ہے، صدیق تو کتنا لایا ہے. یوں آپ نے نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا کہ ابو بکر تو کتنا بچایا ہے، اور فاروق کو فرمایا کہ تو نے گھر کتنا بچایا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے یہ سوال کے انداز. کتنا لایا نہیں، کتنا چھوڑا ہے. اگر سوال یہ ہوتا نا کتنا لایا ہے تو حضرت عمر کا نمبر آگے چلا جاتا. آپ نے یہ نہیں پوچھا کتنا لایا، آپ نے فرمایا کتنا بچایا ہے. اب کام بن گیا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھا بچایا آدھا لایا. حضرت عثمان نے بتایا اتنا لایا اتنا بچایا. اور جب صدیق سے پوچھا تو فرمایا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، مال سارا لایا ہوں. تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا ان کے لیے چھوڑا. کیا معنی کر رہا ہوں؟ یہاں لام ہے. اب کہ تو لہم، ان میں نہیں، ان کے لیے چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کا نام. اس لیے میں نے کہا کہ یہاں سے بدعتی ملا وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. جس صدیق سے پوچھا کیا چھوڑا تو وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے آپ حاضر ناظر ہیں، ادھر بھی بیٹھے تھے ادھر بھی تھے. تو یہ اس کی شیطانی ہے. یہاں اب کہ تو فیہم نہیں، اب کئی تو لہم، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑا. توجہ ہے؟ یہ ہے توحید حالی. بدر سے کچھ رہ گئے کیونکہ بدر کا مقام ذرا اچانک مشرکین پر عذاب تھا اور ان کی مرمت ہونی تھی، وہ اچانک ہی ہو گئی. اب
کئی صحابہ رہ گئے، انہوں نے قسمیں اٹھائی، بڑا افسوس کیا، کاش ہمیں بھی موقع ملتا اور مشرکوں کو مارتے، نرمی تھی نا، مارتے، موقع مل جاتا۔ حضرت انس کے چچا بھی تھے اور بھی تھے، بڑی قسمیں اٹھائیں اور منتیں مانی، قسمیں اٹھائیں، نظر مانی کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے نا، مشرکہ نال دو دو ہاتھ کرن دا، ایک موقع آ جائے۔ تو جہاد کا اتنا شوق، حضرت خنسائے بیوہ عورتیں، خامن شہید ہو گیا، 4 جوان بیٹوں کو جہاد پہ بھیج رہی ہے اور 7 وصیت کرتی ہیں کہ بیٹو یاد رکھنا، تم میری وصیت یاد رکھنا، میں تمہاری وہ ماں ہوں، توجہ ہے میری طرف، جس نے تمہارے ماموں کو بے عزت نہیں کیا۔ تم چاروں کا باپ ایک ہے، پتہ نہیں تم سمجھے ہو کہ نہیں، تم میرے حلالی بیٹے ہو، ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اس لیے چاروں جاؤ، اور یہ یاد رکھنا میں تمہاری لاشوں کو آ کے چیک کروں گی، کسی کو پیٹھ پر زخم لگا تو میں قیامت کو بھی راضی نہیں ہوں گی۔ پیٹھ پہ زخم نہیں آنا چاہیے۔ درمیان سے ایک بات بھی نکل آئی کہ توحید کی حفاظت بھی حلالی کرتی ہے، توحید اور حلالیوں کا جوڑ ہے، توجہ ہے نا۔ جو دوسری کمپنی ہے وہ ہر مسئلے پہ آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی توحید والا مسئلہ بیان بھی حلالی کرتا ہے، توحید کی حفاظت بھی۔ یہ مسئلہ وہ ہے جہاں حلالی حرامی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جن کے نکاح بعد میں ہوتے ہیں، حمل پہلے ہوتے ہیں، تو وہ توحید کی راہ میں رکاوٹ تو بن سکتی ہے، وہ مسئلہ توحید بیان نہیں کر سکتے، حلالی خون درکار ہے۔ خیر، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو سمجھانا مقصود نہیں، واپس آ جاؤ۔ یہ توحید حالی ہے، اندر اتری ہوئی توحید، اور جب توحید حالی ہو نا تو پھر سکون اور اطمینان کہاں آتا ہے؟ آدمی کا اطمینان، سکون کا محل کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ توحید اندر اتر جائے، زادتہم ایمانا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب آدمی قرآن سنے اس کے ایمان میں بہار آ جاتی ہے، اس کے ایمان کی خوشبوئیں، اس کا کیف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا، جس طرح گلاب کا پھول ہو، بہار کا پھول ہو، اور اس پر شبنم کے قطرے پڑ جائیں یا بارش کے قطرے پڑ جائیں تو اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، اسی طرح جن کے اندر توحید اتر گئی، جب قرآن کی رحمت والی بارش ان کے دلوں پہ پڑتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یا اللہ بڑھتا کیسے ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، بکتاب اللہ، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، والقرآن ذی الذکر،
انہو لذکر لک ھذا ذکر مبارک. آج لوگ قرآن کو ذکر ہی نہیں سمجھتے. ایسا شیطان نے پٹی پڑھائی. اب ذکر کیسے ہے؟ ایک درمیان میں بیٹھا ہو پیر بر وزنے الی آخری، وہ درمیان میں بیٹھا ہو، اوپر چادر ہو اور ذکر جاری کی ضربیں ہوں. یہ ذکر ہے. ذکر جاری کی ضربیں لگانا نہ میرا بھائی. اصل ذکر ہے قرآن مقدس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. جئی نصیحت ھذا ذکر مبارک. اور مولوی تمہیں قرآن کے قریب اس لیے نہیں جانے دیتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، تو لطیفہ لیکن زبردست ہے. فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک عورت تھی جو سب سے زیادہ بدصورت تھی، جہان کی بڑی بدصورت. اس کی شادی ہو گئی ایک نابینا حافظ سے. اب وہ حافظ صاحب کے پاس بیٹھے صبح سے اور کہے حافظ صاحب افسوس ہے کہ تیری نظر جو نہیں، اگر تیری نظر ہوتی تو میرے حسن و جمال دیکھتا تو کہتا اللہ نے کسی حور سے تیری شادی کر دی. وہ اپنے حسن و جمال کے تذکرے کرتی. حافظ صاحب بیچارہ پریشان، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اتنی خوبصورت بیوی کو میں دیکھ ہی لوں. چک میں ڈاکٹر آ گیا، حکیم، آنکھوں کا علاج کرنے والا. 25 روپے فی آدمی اعلان ہو گیا، بھئی آنکھوں کا علاج کرتا ہے حکیم. وہ جو عورت تھی اس کا نام تھا نور بھری. وہ نور بھری حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئی. اس نے کہا یہ 50 روپیہ لے لے، 25 کا علاج کرتا ہے، فلانا حافظ آئے اس کا علاج نہیں کرنا. تو کہا کیوں؟ اس نے کہا حافظ کا علاج ہو گیا تو مجھے طلاق ہو جائے گی، وہ دیکھ لے گا، اس لیے آپ نے میرا گھر نہیں اجاڑنا. تو یہ جتنے ہیں یہ خدا کی قسم نور بھریاں ہیں. یہ خطیب، یہ رہبنڈی اور ان کے جتنے اردا گرد والے یہ سب نور بھریاں ہیں. یہ کہتے ہیں قرآن کے قریب نہیں جانا، قرآن کے قریب نہیں جانا. کیوں؟ ان کے بیان نہیں سننا. انہیں پتہ ہے جب قرآن کی اینکیں لگ گئی نا تو ان کے سارے داغ پھر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. پھر خطیب کی بے ایمانیاں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اس کی ایکٹنگ بھی سمجھ آنا، ڈانس بھی سمجھ آنا شروع. پھر پتہ چل جائے گا یار بروپیا کون ہے اور دین کا خادم کون ہے. اس لیے یہ قرآن نہ بیان کرتے ہیں نہ قرآن کے قریب آنے دیتی. توحید حالی والے کا گزارا کس پہ ہوتا ہے؟ قرآن پہ. اس کی بھوکیں بھی ختم ہوتی ہیں کس پر؟ قرآن پہ. اطمینان بھی ملتا ہے کس پر؟ قرآن پہ. اور جس میں توحید حالی ہو اس کا سب سے بڑا ہوتا ہے اللہ سے تعلق نماز والا. کون سا تعلق؟ نماز والا. یہ نماز معمولی چیز نہیں. اگر میں کہتا ہوں اس نماز کو صحیح ادا کیا جائے تو اللہ کے محبوب نے ایسے نہیں فرمایا الصلاۃ معراج المومن. یہ نماز مومن کا معراج ہے. اس لیے خدا کے لیے اپنی نمازوں کو صحیح کرو. اللہ نے آپ کو مسئلے کی سمجھ دی تو مسئلہ سمجھنے کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. توحید کالی کو حالی بنانے والی چیز نماز ہے. اور پورے استحضار ذوق کے ساتھ خود نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز پڑھائیں.
اور نمازوں میں فرض تو فرض ہی ہے، کوشش یہ کریں تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور یہ نماز یہ اللہ کے دربار کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ایک تعلق ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنانے کی کتنی سوچتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بناتا؟ اب یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ مواحد کے گھر میں نماز نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو، حج نہ ہو، تو توحید حالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اپنے وجود پر نافذ کرنا۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ وجود امانت ہے، اور اس پہ رب کے احکام کا نفاذ ہے، اور اسی کے ثمرات سے ہے ہر باطل تہذیب سے نفرت کر، ہر باطل نظام سے نفرت کر، ہر باطل قانون سے نفرت کر، اور قانون محمدی کو، نظام محمدی کو اصل نظام سمجھ، اور اس کو اپنے وجود، اپنے گھر پہ نافذ کر۔ تیرے گھر میں کسی غیر مسلم کی تہذیب، یہود و نصارہ، ہندوؤں کی رسمیں، ان کی تہذیب کو راہ نہ ملے۔ تیری شادیوں میں، تیری خوشیوں میں، تیری غمیوں میں، تیری زندگی میں، تیرے گھر میں، تیرے وجود پر کسی غیر کی تہذیب کا نشان باقی نہ رہے، اور تیرے اندر فخر اور ناز ہو کہ میں محمدی ہوں، اور میرے وجود پہ خوبصورت لگتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی سنت، وہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ ہے توحید حالی۔ اسی کو ایک مقام پہ قرآن نے ایک نئے انداز میں ذکر کیا، صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ عیسائی جب کوئی بنتا یا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو وہ خاص رنگ میں غسل دیتے، ایک رنگ ہوتا، اور اس وقت وہ کہتے کہ اب یہ نصرانی پکا بن گیا، اس پہ عیسائیت کا رنگ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارے رنگ ہیں، وہ سارے رنگ کچے ہیں۔ صبغۃ اللہ، الزموا صبغۃ اللہ، جو اللہ کا رنگ ہے، اور وہ رنگ ہے توحید والا۔ یہ توحیدی رنگ، یہ بڑا پکا رنگ ہے، یہ جس کے اندر اتر جائے یہ کبھی پرانا بھی نہیں ہوتا، کبھی یہ اترتا بھی نہیں، ساری دنیا کے رنگ اتر جاتی ہے۔ اے مولوی کا میک اپ بھی، سب کے میک اپ اتر جاتے ہیں، لیکن یہ جو رنگ ہے توحید والا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ سے بہتر رنگ والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر رنگ توحید کا ہے، اور توحید کا رنگ تیرے دل میں اتر جائے، تیرے وجود میں اتر جائے، تیرے عمل سے توحید ظاہر ہو، اور کردار سے توحید ظاہر ہو۔ توحید والا فراڈی نہیں ہوتا، توحید والا جھوٹا نہیں ہوتا، اور توحید حالی والا زانی نہیں ہوتا، توحید حالی والا شرابی نہیں ہوتا۔ ہر گناہ کو یہ رنگ دور کر دینے والا ہے۔ اس لیے میرا بھائی، توحید کالی اللہ نے نصیب کر دی، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اس پر محنت کر کہ توحید حالی بن جائے۔ کون سی توحید بن جائے؟ اگر آپ کی توحید حالی بن گئی نا، تو آپ کے ملک میں طاغوت کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ توحید حالی کا شعبہ ہے لا حاکم الا اللہ، کہ حاکم صرف اللہ ہے۔ حاکم حقیقی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ قانون چلے گا کس کا؟ اللہ کا۔ رب کے قانون کے علاوہ
ہر قانون بغاوت ہے، ہر قانون سرکشی ہے، نظام الہی کے علاوہ سب نظام باطل فراڈ ہیں، اور انسانیت کے ساتھ دھوکہ ہے، انسانیت کچھ ہے، سارے نظام ظلم کے نظام ہیں، عدل و انصاف کا نظام ہے تو وہ اللہ کا قانون ہے۔ تو مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے ملک میں طاغوتی نظام کی جگہ عادلانہ نظام محمدی، نظام الہی کو نافذ کرے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کتنے لوگوں نے آپ کو کتنے دھوکے دیے؟ 70 سال ہو گیا، اور جی نون لیگ آ رہی ہے، اور نئی ایک پیدا ہوگی پی ٹی آئی آ رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی یا پٹائی، پی ٹی آئی یا عوام کی خوب پٹائی، یہ پی ٹی آئی آ گئی۔ پہلے ایک پی پی تھی، پی پی، پھر پی ٹی آئی، پھر نون لیگ، پھر کاف لیگ، پھر مارشل لا لیگ، اور پھر فضل الرحمان لیگ، اور پھر سراج الحق لیگ۔ یہ ساری لیگیں ہی تمہیں مل رہی ہیں ہر طرف سے، اور وہ اپنے جیب بھر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اس جمہوری نظام میں کوئی مولوی ہے، خدا کی قسم وہ مولوی بھی فراڈی ہے۔ اگر کوئی کلین شیپ ہے، وہ کلین شیپ بھی دجال اور فراڈی ہے۔ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ جب نظم ہی اسلام، قرآن اور محمدی نظم کے مد مقابل ہے، جنہوں نے نظم محمدی، نظام محمدی کے ساتھ بغاوت کی ہے، وہ کبھی آپ کے وفادار نہیں بن سکتے، چاہے وہ کلین شیب کی شکل میں آئیں یا مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی شکل میں آئیں۔ مولانا کے لیے ویسے موقع تو اچھا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو ریکارڈ قائم کیا ہے وزارت عظمیٰ کے بہانے سے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ پیرنی صاحب کا تحفہ حاصل کر لیا تو مولانا کے لیے چانس بہترین ہے، اگر کوشش کرے تو ہم دعا کریں گے۔ باقی اس راستے سے اسلام کے نفاذ کا نعرہ لگانا یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جو طریقے ہی غلط ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا جی فضل الرحمان نہ ہوتے مدارس نہ رہتے۔ میں نے کہا مدارس پہ جتنے ظلم ہوتے ہی فضل الرحمان کی وجہ سے۔ دینی طبقہ پر جتنے ظلم ہوتے ہی فضل الرحمان کی وجہ سے۔ پتہ نہیں یہ ملا کیسا بزدل ہے، یہ بڑا کام ہے جی۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہمیں بھی بتایا جائے کون سا کام ہے کہ جو بے ایمانی کی ابتدائی دستخط ہوتے حضرت صاحب کی ہوتی، کام بڑا ہے۔ وہ ایک بے ایمان کہہ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نبی پاک سے گھنٹہ گھنٹہ مشورہ کرتی ہے، دھور لانتیا، پیغمبر کو بھی ساتھ لے آیا کہ مریم نواز کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، رائے بینڈ کیسے جانا ہے، اور بہرحال الی آخری، چونکہ ممبر ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں پوری تقریر یہ حذف کر رہا ہوں، واپس آ جاؤ۔ توحید کالی کاپی نہیں، کون سی توحید ہوگی؟ حالی توحید حالی ہو تو پھر تیری ہر عمل سے توحید کا رنگ ظاہر ہوگا۔ صبغت اللہ، یار کم از کم یہ کر لو، اپنے گھروں کو تو رسم و رواج سے پاک کر لو، بدعات سے پاک کر لو، اپنے وجود کو تو غیروں کی تہذیب سے پاک کر لو، اپنے شادی بیاہ کو تو حرام رسموں سے بدعتوں سے پاک کر لو، بدعات و رسومات ان سے پاک کر لو، کم از کم یہ کر لو۔ اپنے چہرے کو تو انگریز کی لعنت سے پاک کر لو، چہرے پہ تو میرے نبی کی سنت آنے دو۔ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اور لگتا خوبصورت داڑھی کی وجہ سے ہے۔
آپ خود سوچ لینا کہ یہ جو استرے رگڑا رگڑا پرانی برزی کی طرح منہ نکل آتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے؟ تو داڑھی رکھنے سے جو اللہ نے عزت اور زینت دی ہے نا، یہ استرے رگڑانے سے نہیں ہوتی. اور یہ تو عیب لوگ سمجھتے تھے. آج بھی وہ ہمارے وزیر اعظم نے کیا کہا، وہ تھی کوئی چیز نہیں، منہ پہ ہاتھ تو یوں لگایا لیکن آگے تھی کوئی نہیں، وہی بش والا منہ تھا. ٹرمپ اور وزیر اعظم کے چہرے میں کوئی فرق نہیں. تو اوپر سے پتہ نہیں چلتا بھئی ایک ہی نسل ہے. تو کہتے ہیں یوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی ہے. یہ جتنے ساتھیوں نے نئی داڑھی رکھی ہے ان کا چہرہ اب دیکھو، اور پہلے بھی دیکھو، اب بھی دیکھو، کتنا خوبصورت لگتا ہے. پھر یہ بھی مہربانی کرو درمیان میں نہ کاٹا کرو، کیونکہ مودودیت کے ساتھ مشابہت نہ بناؤ. تو میں کہتا ہوں داڑھی منڈانا یہ گناہ ہے، اور خچ خچی رکھ لینا یہ بدعت بھی ساتھ ہے. گناہ بھی ہے، بدعت بھی ہے. اس داڑھی کو آنے دو اور پھر دیکھو کیسے آپ کے چہرے کی رونق بڑھتی ہے. اور آپ دیکھ لے، اپنا چہرہ بھی دیکھیں اور داڑھی والوں کا بھی دیکھیں، تو اصل رونق ہے ہی پیغمبر کی سنت سے. تو اس لیے آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مسئلے کی سمجھ دی، اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قال سے حال بن جائے. جو توحید زبان اور دل میں آئی، یہ توحید پورے وجود پہ پھیل جائے، اور اللہ کا وہ رنگ آپ کے وجودوں پہ ظاہر ہو، اور اللہ میرے اور آپ کے اندر وہی جذبات پیدا کر دے جو نبی کے صحابہ کے جذبات تھے، وہی رنگ پیدا کر دے. تو سب انبیاء نے دعوت دی کونو ربانی جین، کیا بن جاؤ؟ ربانی. اور ربانی کا معنی میں نے کیا کیا؟ ربانی وہ ہے جس کے اندر توحید اتر جائے. جب اندر اترے گی تو پھر خاموش نہیں رہے گا، پھر ہر جگہ پہ توحید بیان بھی کرتا ہو اور توحید کی دعوت بھی دیتا ہو. تو ربانی بن جاؤ. پیغمبروں نے تجھے دعوت دی. آگے ذرا خیال کرنا، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. سبحان اللہ. مولویوں کی بات کی. او مولویوں، شرم نہیں آتی؟ کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہو. آج بھی یہی ہے. زارابا جزرے وہ پہ لگ گئے، اور کتاب الطہارت، الاستحاضہ، اس پہ تحقیقیں ہو رہی ہیں. اور جب مسئلہ توحید آئے تو مفتی صاحب کے دماغ پر شیطان کا بول ہو جاتا ہے، اور وہ ادھر صرف اشارے کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. او مولویوں، کچھ تو حیا کرو. کتابیں پڑھنے پڑھانے والوں پھر بھی شرک کی تعلیم دیتے ہو. کتاب کا پڑھنا پڑھانا تو ہے ہی توحید کے لیے. کتابوں کا پڑھنا پڑھانا کس کے لیے ہے؟ تو کتابیں پڑھ کر تدرسون تدرسون لگتا ہے مدرسین نال گل کیتی ہے. تدرسون بما کنتم تعلمون الکتاب. او مولویو، او مفتیو، او شیخ الحدیثو، او مدرسو، او اللہ کے دین کے نام پہ کھانے والوں، اور مدرسوں میں بیٹھ کے پورے اپنے آپ کو صوفی سلطی زہر کرنے والوں، کیا کتابیں، کتاب اللہ جس کا درس و تدریس بھی تمہیں توحید کی تعلیم نہیں دیتا؟ یہ کتاب پڑھ کے بھی شرک کی طرف، بدعت کی طرف. تو معلوم ہوتا ہے بڑا بدبخت ملا ہے جو ساری زندگی مدرس بن کے بیٹھا ہے. اور اس کی لاش دیکھو، شیخ الحدیث، 10 آدمی اس کے آگے، 10 پیچھے اس کو اٹھا رہے. حضرت صاحب اس کو اٹھایا ہوا ہے، کوئی پگڑی سنبھالنے والا، کوئی جوتی سنبھالنے والا، اور یہ لاش کی لاش
7 بڑے بڑے لقب، مفتی اعظم، محدث اعظم، امام المحدثین، جانشین شیخ الحدیث، جانشین فلانا فلانا، اور ہے اتنا بے ایمان کہ انہی کتابیں پڑھنے پڑھانے کے باوجود مسئلہ توحید کو فروع سمجھتا ہے، اور مسئلہ توحید کی بات آئے تو وہاں پر یہ گونگا شیطان اخرس بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے مفتی پر، اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے مدرس پر، اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے بدبخت شیخ الحدیث، اور اللہ کی لاکھ لعنت ہو ایسے واعظ اور مقرر اور خطیب پر۔ کام تھوڑا گرم تو نہیں ہو گیا؟ دیکھ لینا، بما کنتم تعلمون الکتاب، اور ظالموں کتابیں پڑھا کے بھی توحید نہیں بتاتے۔ خدا کی قسم آج یہی حال ہے۔ 99% مدارس میں چلے جاؤ، بڑے بڑے مدرس بیٹھے ہیں، 6 من کی لاشیں، اور ان کے القاب آپ اشتہاروں پہ دیکھیں، ہے جی وکیل صحابہ۔ اور میں نے کہا صحابہ پہ کیس ہے ہی کوئی نہ، تو بے ایمان کو وکیل کس نے بنایا ہے؟ صحابہ پہ کیس ہے صحیح؟ کسی کی جرت نہیں کہ اصحاب رسول پہ کیس کرے۔ وہ تو جج نے فیصلہ کر دیا، لہم مغفرۃ ورزق، یہ جج کا فیصلہ ہے۔ تو اصحاب پیغمبر پہ کیس ہے، کیس بن سکتا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا خطیب صاحب تجھے مفت کا وکیل کس نے بنایا؟ توتی پاکستان، خطیب العصر، یعنی عصر کے بعد تقریر کرنے والا، خطیب العصر، بلبلے، انسان کا بچہ ہی نہیں ہے، بلبلے بلبلے فلاں، اور شہنشاہ خطابت، شہنشاہ خطابت کہ کم از کم 1 گھنٹے کے 25,000 روپے لے، شہنشاہ خطابت۔ اور یہ ہے وہ مال، گھٹیا مال۔ قرآن توجہ دلا رہا ہے، اللہ لعنت تواڈے پڑھے تھے، تواڈے پڑھائے تھے، تواڈیاں کتاباں ویل لہم، ویل لہم۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے لاکھ دی لعنت، ویل لہم۔ ان کتابیں لکھوے پہ بھی لعنت، ان کے پڑھانے پہ بھی لعنت، تمہارے مفتی بننے پہ بھی لعنت، تمہارے شیخ الحدیث کہلانے پہ بھی لعنت۔ اگر سب کچھ لقب ہضم کر گئے اور اللہ کی توحید بیان نہیں کی، دنیا میں بھی لعنتی، آخرت میں بھی لعنتی۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ معلوم ہوتا ہے سارا بیڑا غرق ملا نے کیا ہے۔ آگے اگلا جملہ ذرا سننا، اگر سن سکتے ہو تو بڑے حوصلے سے سننا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا یہ مناظرے والی صورت ہے، عیسائیوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، سختی تو نہیں ہو گئی نا؟ اچھا خیر، آگے آیا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، سبحان اللہ، اللہ نہیں حکم کرتا تم کو، کس کا؟ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا۔ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کے نبیوں کو مشکل کشا مانو۔ توجہ ہے، بتوں کو، پتھر کے بتوں کو۔ یہ ذرا لفظ سننا، بلا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ، الملائکہ کا معنی بت ہے، الملائکہ کا معنی سارے پڑھو، الملائکہ کا معنی فرشتے، والنبیین، والنبیین، نبیین کا معنی اللہ یہ حکم نہیں کرتا کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو اربابا
کشا بناؤ، حاجت روا بناؤ، ان کو حاجتوں میں پکارو، ان کو مشکلوں میں پکارو، انہیں سمیع بصیر سمجھو، انہیں داتا سمجھو، انہیں غوث اعظم سمجھو۔ اس بات کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور کسی پیغمبر نے بھی یہ دعوت نہیں دی۔ ابھی کہاں قرآن چھوڑتا نہیں ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آخری ضرب بچانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا نا، صرف بت نہیں، بت 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 بتوں کی بات نہیں، بلا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا مشکل کشا، حاجت روا۔ یہی تو سوال کیا تھا حضرت یوسف نے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور جیل میں حضرت یوسف نے بیان کیا، ارباب متفرقون، ہر مشکل کا الگ مشکل کشا بہتر ہے یا ایک اللہ جو ساری مشکلیں حل کرنے پہ قادر ہے؟ سبحان اللہ۔ القہار، ہر مشکل کی دوائی کرنے پہ۔ تم تو جاتے ہو جناب للہ ٹاؤن، کیا ہے جی، پیر کھارا، ادھر کے خارش کا علاج ہے، جس کو خارش ہو پیر کھارے جائے۔ فلانے قاتلی شاہ، ہمارے تلگنگ میں قاتلی شاہ، اور جس کا قتل کا کیس ہو وہ قاتلی شاہ کے دربار پہ جائے، جس کا پیٹ کی بیماری ہو فلانے دربار پہ جائے۔ اسی کو کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اور سوچو عقل سے، ہر مشکل کے لیے الگ مشکل کشا بہتر ہے یا وہ مشکل کشا جو ہر مشکل حل کر سکتا ہے وہ بہتر ہے؟ یہی ہے اربابا۔ اربابا مشکل کشا، حاجت روا بنائے، فرمایا نہیں۔ اگلا جملہ ذرا غور سے سننا، اوہو، ایامرکم بالکفر، سارے پڑھو، ایامرکم بالکفر، ایامرکم بالکفر۔ میں نے تو فتویٰ نہیں لگا رہا، ایامرکم بالکفر۔ کیا اللہ یا اللہ کا نبی تمہیں کفر کا حکم کر سکتا ہے؟ وہ کفر کیا ہے؟ انبیاء کو مشکل کشا جاننا، فرشتوں کو حاجت روا جاننا، یہ ہے کفر۔ اور یہ پکارے کرنے والا کون ہے؟ جو یا جبریل مدد کہے وہ بھی کافر، جو یا علی مدد کہے وہ بھی، جو یا رسول مدد کہے وہ بھی۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اس دن ہم پہ ایک ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر میں درج کیا تھا، نورپور تھل کے ایریا میں درج یہ تھا کہ یہ مولوی ملزم یہ کہتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، علی سے مدد، پیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ ملزم کہتا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ کون سا، یہ تو پھر نماز چھوڑ دو، ایاک نعبد، جو بھی نماز پڑھے تو اس کو کہو یہ ملزم ہے، نماز میں عربی میں یہی کہتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کہتا ہے یار ہماری مجبوری ہے، آپ سے پہلے ایک ایف آئی آر اس پہ بھی آئی ہے کہ فلاں جو مولوی صاحب ہے وہ اذان اونچی آواز میں، ملزم اذان اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، اس پہ ایف آئی آر ہے۔ یہ ہے تمہارے ملک کا قانون، یہ وہ ملک ہے جو حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرے وہ ملزم ہے، یہ مشرکوں کا وہ راج ہے۔ تو اس لیے
جب تک نظام محمدی نافذ نہیں ہوگا اور یہ موٹی گردنوں والے مشرک ذبح نہیں ہوں گے، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے نا؟ تجھے قرآن کو کدھر لے جائیں گے؟ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، یہ انبیاء فرشتوں کو حاجت روا ماننا اور ان کو مشکلوں میں پکارنا، یا علی مدد، یا پیر مدد، جانے یا علی غازی علم بردار، یا فلانا، یا حسین مدد، یا بی بی فاطمہ مدد، یہ ہے وہ کفر، اس کا اللہ نے بھی حکم نہیں دیا، اللہ کا کوئی معصوم پیغمبر بھی حکم نہیں دے سکتا۔ بعد اذ انتم مسلمون۔ تقریر تو ہو گئی ہے ختم۔